السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی، کیا جنازے میں طاق صفحے بنانا ضروری ہے؟ جی محترم بھائی، اس مسئلے میں کافی سارا اختلاف ہے۔ ایک تو یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، یہ جی یہ مالک بن حبیرہ والی روایت کہتے ہیں جی کہ مالک بن حبیرہ شامی وکانت لہو صحبتن، کیا مسئلہ بیان کیا ہے؟ کان اذا اتیا بجنازۃ فتقال من تبعها جزاءهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما صفى صفوف ثلاثة من المسلمین على میت الا اوجبا۔ مالک بن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب ان کی موجودگی میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور وہ محسوس کرتے کہ اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، پھر جنازہ پڑھاتے اور فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میت کا جنازہ مسلمانوں کی 3 صفیں ادا کرے اس کے لیے مغفرت یا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اچھا محترم بھائی، یہ روایت جو ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا، اس میں محمد بن اسحاق کی تدلیس ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1490 نمبر پر ہے، ابو داود میں 3166، ترمذی میں 1028 نمبر پر۔ تو بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسند رویانی کے اندر محمد بن اسحاق کے سماع کی صراحت ہے، باقی اس کے علاوہ بھی اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، ان کو بھی سامنے رکھ لیں۔ تو بعض علماء جو ہے وہ اس کے بالکل ضعیف ہونے کے قائل ہیں، جی بعض جو ہیں وہ اس کے موقوف ہونے کے قائل ہیں کہ موقوفاً یہ حسن ہے، جس طرح کہ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو موقوفاً راجح قرار دیا ہے، اور بھی بعض علماء نے، لیکن مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داود کے اندر یہ روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف ابو داود میں بھی درج کیا ہے اور ضعیف الجامع کے اندر بھی لے کے آئے ہیں، اور شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ کہ صفوں کا طاق بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔